بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ بقرہ کیوں نام رکھا گیا؟ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں ذبح بقرہ کا واقعہ آیا ہے۔ ذبح بقرہ کا واقعہ آیا ہے، یعنی گائے کے ذبح کا واقعہ، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ ذبح بقرہ کیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلی آیتوں میں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا تھا، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم سے لگا دو، چھوا دو۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، قدرت کاملہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ کہ جیسے ہی گوشت کا وہ ایک ٹکڑا اس کے جسم سے لگایا گیا،
فوراً جو ہے قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان پر بھی دلالت ہے، اور اسی طریقے سے اس واقعے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت اس وقت ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے قاتل کا پتہ معلوم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی قدرت اور شان یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر قدرت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین نظام نے فرمایا یہ واقعہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قرآن کریم کے کسی بھی سورت کے شروع میں یہ جو الفاظ آتے ہیں الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں، اور مقطعات کا معنی جدا جدا۔ تو یہ حروف مقطعات اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے حروف تہجی ہے، حروف تہجی کو الگ الگ پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام حروف مقطعات ہے۔ اس کے معنی اور مطالب کے بارے میں حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس کے معنی اور مطالب یہ قرآن کریم کے ایک راز ہے۔ اس کے معنی اور مطالب کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو کھوجنا اور اس کے معنی کو ڈھونڈنا کہ کیا اس کی مراد ہے، کیا مطلب ہے، اس کے اندر پڑھنے سے حضرات مفسرین نظام نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کتاب کے درمیان راز کی بات ہے، اور راز کو چھپے ہی رہنے چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے معنی اور مطالب اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نظام نے یہاں تک فرمایا کہ ان راز کی باتوں کو کھوج کرنے سے، چھان بین کرنے سے ایمان خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے، اسی لیے اس کو راز ہی میں رہنے دیا جائے۔ اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس کے معنی اور مطالب کا سمجھنا کوئی عقیدے اور کسی اعمال پر موقوف بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو عقیدہ ہمارا خراب ہو جائے گا، کسی عقیدے کا اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں اس میں تو پھر اس میں جانچ پڑتال کی کیا ضرورت ہے۔ بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان حروف کے معنی اور مطالب کچھ مخصوص بندوں پر منکشف ہو جاتے ہیں، جو علوم نبوت کے خاص طور سے وارث ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت ان پر منکشف کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہے۔ جیسے کہ بعض مفسرین نظام نے اس کے معنی اور مطالب بتانے کی کوشش کی ہے،
تو اسی لیے فرمایا بعض نے کہ جو علوم نبوت کے خاص وارث ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت خصوصی طور پر چن لیتے ہیں، ان کو بعض مرتبہ ان کے معنی اور مطالب اور مفاہیم سے واقف کرا دیتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں بعض مرتبہ سنگریزے پتھر وغیرہ آتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیتے تھے، اور بعض مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کانوں سے سناتے تھے کہ سنو کیا کہہ رہے ہیں یہ سنگریزے، یہ پتھر میرے ہاتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ لوگوں کو سنا بھی دیتے اور منکشف بھی کر دیتے۔ تو بعض نے فرمایا کہ جو خصوصی طور پر علوم نبوت کے وارث ہوتے ہیں، ان پر منکشف ان کے معنی اور مطالب ظاہر کر دیتے ہیں، منکشف کر دیتے ہیں۔ لیکن جمہور کے مطابق یہ ہے کہ ان کے معنی اور مطالب کے بارے میں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے، کوئی عقیدہ اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، بغیر شک اور شبہ کے یہ کتاب بالکل درست ہے، اس کے معنی اور مطالب بغیر شک اور شبہ کے درست ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہم پڑھے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم کی دعا کی گئی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں سے اس ہدایت کے راستے کی بات شروع کر دی ہے، ھدی للمتقین۔ جو کہا گیا تھا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ عطا فرما، اب وہ راستہ یہاں سے اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں۔ ھدن کا یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اب وہ راستہ کیا ہے، اس راستے پر کیسے چلا جائے۔ ھدن کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ للمتقین، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا ایسے تو یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں لفظ ہے ھدی للناس، سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ھدی للمتقین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کن کو فائدہ پہنچتی ہے؟ ان لوگوں کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں، خوف خدا ہوتے ہیں، ان کو یہ کتاب جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو اسر نو خدا کا ڈر ہی نہیں رکھے اور خدا کا قائل ہی نہ ہو، گویا کہ ملحد اور زندیق ہو، تو پھر اس کو کیا فائدہ؟ اس کو کسی نبی کا سمجھانا نہ سمجھانا برابر۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ
للمتقین جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا۔ اسی لیے کہ اگر تقویٰ ہے تو انسان کامیاب، تقویٰ سے خالی ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آخرت کے لیے جو توشہ ہے وہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ قرآن کریم بھی اشارہ کر رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ آخرت کے لیے زاد راہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، سب سے بہترین تقویٰ ہے۔ اسی لیے تقویٰ کے بارے میں حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، اگر تقویٰ نہیں تو کامیاب نہیں۔ آخرت کے لیے یہی بہترین توشہ ہے جو کہ تقویٰ ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان راستے سے چلے اور بالکل ننگا ہو کر چلے، عریاں ہو کر چلے، تو یہ اس کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے خلاف شرم کی بات ہے۔ یہ خلاف شرم اور حیا کی بات ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ سے خالی ہو کر دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی سب سے بڑی شرم کی بات ہے۔ خلاف شرم اور خلاف حیا کی یہ بات ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی بن کعب، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی پرخار راستے سے ہو کر چلے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے پرخار راستے کا سفر کیا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں پرخار راستے سے، خاردار راستے سے ہو کر چلا ہوں۔ پوچھا ان سے کہ آپ چلنے کے لیے اس وقت کیا کرتے تھے، یعنی کس طرح آپ چلتے تھے یا کس طرح چلتے ہیں پرخار راستوں سے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں، اپنے کپڑے کو سمیٹتا ہوں، پاجامے کو سمیٹتا ہوں، کہیں کسی خاردار چیز میں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ جو پرخار راستہ ہے، کہیں میرا کوئی کپڑے کا حصہ چپک نہ جائے اور کہیں پھٹ نہ جائے، اسی لیے میں پوری طرح جو ہے دامن کو بچا کر، کپڑے کے ایک ایک حصے کو بچا کر چلتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی معصیت اور ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی گزارنا، یہی تقویٰ۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، ناراضگی کے اعمال سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ان سے احتیاط کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے گزارنا اپنی زندگی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی لوگوں کی ذلت سے انسان بچ کر زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں۔
لوگ مجھے رذیل کہیں گے، ذلیل کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے صحیح زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اللہ کے لاڈلے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے، اب اس ناراضگی سے بچتے ہوئے صحیح زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا، اللہ والوں نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گناہ سمجھو۔ یہ نہ ہو کہ بڑے گناہ سے تو بچ رہے ہیں، چھوٹے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے بتایا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گناہ سمجھو اور اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ہی پہاڑ بنتے ہیں۔ پہاڑ کس سے بنتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی تو پہاڑ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ سمجھو، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گناہ سمجھو، تو پھر اگر تم سمجھو گے تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ تو بہت اہمیت ہے تقویٰ کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ۔ یہاں پر بالغیب کا لفظ آیا۔ بالغیب سے مراد چھپی ہوئی چیزیں۔ اب چھپی ہوئی چیزیں سے مراد کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز سے مراد وہ ہے کہ جسے نہ تو آنکھ دیکھ پائے، نہ ہاتھ اور ناک اسے چھو کر بتا سکے، نہ تو آنکھ دیکھ کر بتا سکے، نہ ہاتھ اور ناک، ہاتھ چھو کر نہ ناک سونگھ کر بتا سکے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ پھر وہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ وہ معلوم وحی کے ذریعے سے ہوگا، یا پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بتائے تب معلوم ہوگا، اس کو کہتے ہیں غیب۔ جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، دوزخ ہے، ان کو کس نے دیکھا؟ ہم نے بن دیکھے حضور علیہ السلام پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہی تو مانگے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ کر کے حضور نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ رب العزت ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے ہی تو ہم مانے ہیں، اور اسی ماننے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اب اگر جنت اور دوزخ دکھا دیتے تو پھر اس پر ایمان لانا کہاں ہوتا؟ پوشیدہ چیز کو مان جانا اپنے پیغمبر پر بھروسہ کر کے کہ میرا پیغمبر، میرا نبی جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے مان جانا، اس کو کہتے ایمان بالغیب۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ میں عقلی طور پر فلسفی کی بات عقلی طور پر سمجھنے کی وجہ سے میں مومن ہوں، تو حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ فلسفے کی بات کو عقلی طور پر سمجھنے کی وجہ سے اگر کوئی کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں تو وہ توحید کو ماننے والا نہیں۔ اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کہ میرا نبی صحیح کہہ رہا ہے، میں بھروسہ کر رہا ہوں، اس پر یقین کرنا اور اعتماد کر کے مان جانا، اس کو ایمان بالغیب کہیں۔ اور اگر کوئی فلسفے کی بات مان کر عقلی طور پر کسی عقیدے کو سمجھا ہے اور تب کہہ رہا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، علماء اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیغمبر کے نزدیک اس کی یہ توحید کو ماننا نہیں کہلائے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں، پہچاننے کا نام نہیں ہے۔ ایمان جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اس لیے کہ جاننا، پہچاننا، ہر کفار مکہ حضور کی ذات کو پہچانتا تھا، جانتا تھا۔ خود کتنی مرتبہ کافروں نے کہا ہے کہ ہاں ہم اس پیغمبر کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن کیا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے؟ نہیں۔ یہود کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہود یہ اپنے نبی کو اپنے بیٹوں سے بھی جانتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ معلوم یہ ہوا پہچاننے سے جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اگر یہ مان جاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماننے کے بعد عملی طور پر عمل کر کے دکھلاتے تو وہ مومن کہلاتے۔ اسی لیے ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان کو اس کے لیے شرط قرار دیا، اقرار باللسان کو شرط قرار دیا۔ لیکن اصل جو چیز ہے ایمان نام، وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے اللہ کو ماننا، اللہ کے پیغمبر کو سچا ماننا، اور تمام کتابوں کو جو آسمانی طور پر اللہ نے اتاری ان کو دل سے ماننا، اس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ لیکن تصدیق قلبی ایک چھپی ہوئی بات ہے۔ تصدیق قلبی جو انسان دل سے مانتا ہے، تو دل سے ماننا یہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا، اب چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اقرار باللسان کو اس کے لیے شرط قرار دیا کہ اقرار باللسان یعنی اپنے دل کے ترجمان جو زبان ہے اس سے ظاہر بھی کرو۔ اسی لیے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا کہ اعضائے جوارح سے جو اپنے دل کے اندر تم اقرار کر رہے ہو اس کو ظاہر کرو، کس سے؟ اپنے اعمال ظاہرہ سے، زبان سے۔ اس لیے کہ دل کا جو ترجمان ہے وہ کیا؟ زبان ہے۔ دل کا جو ترجمان ہے وہ زبان ہے، اسی لیے اقرار باللسان کو بھی اس کے لیے شرط قرار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک الذین یؤمنون بالغیب سے غیب تک جو دل تمام بدن کا سب سے اہم حصہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے اللہ رب العزت اب بدنی اعمال کو ذکر کر رہے ہیں۔
بدنی اور مالی عبادت کو ذکر کر رہے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس کے بعد بتایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کی ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام میں خرچ بھی کرتے ہیں. اوپر تک بالغیب تک دل کی بات اللہ رب العزت فرما رہے تھے، اس لیے کہ تمام جسم کا سب سے اہم حصہ وہ دل ہے. تو بالغیب تک دلوں کی بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، ایمان بالغیب. اس کے بعد بدنی اعمال کو اور مالی اعمال کو، عبادت کو اللہ نے ذکر فرمایا. تو انسان اللہ رب العزت کو مانے بھی، یعنی تصدیق قلبی بھی انسان کرے اور اقرار باللسان بھی کرے، تبھی وہ کامل اور مکمل ایمان والے کہلانے کے مستحق ہیں. بہت تفسیر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.